1949 میں انقلاب چین سے قبل چائنا کے حالات انتہائی ابتر تھے۔ پورے ملک کی کثیر تعداد نشے کی عادی تھی، جبکہ حکومتی سطح پر بھی ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر تھے۔ ماضی تو کی قیادت میں جب انقلاب آیا تو اس نے سب سے پہلے نشہ کرنے پر پابندی عائد کی۔ نشہ کرنے والوں کو سخت سزائیں دی گئی اور عبرت کا نشان بنایا گیا۔ تب سے لے کر اب تک چائنا نے بدستور ترقی کرتے ہوئے آج عالمی سطح پر اپنا آپ منوا لیا ہے۔ چائنا دنیا کی نمبر 1 طاقت بننے کے لیے بھی پر تول رہا ہے، جبکہ دفاعی اور معاشی میدان میں چائنا نے دنیا کے تمام ممالک کو پچھاڑ دیا ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں چائنا نے خود کو صف اول کے ممالک میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ سیمسنگ سے لے کر ایپل فون تک سب کچھ چائنا خود تیار کرتا ہے۔ معاشی میدان فتح کرنے کے بعد اب چائنا کی نظر خلا پر ہے۔ بہت سے ممالک نے چاند کو فتح کرنے کی کوشش کی، جبکہ چائنا نے ان سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنا خود کا چاند تیار کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ چاند کام کیسے کرے گا اور اس سے چائنا کیا فوائد حاصل کرے گا، یہ سب جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں نفیس ہاشمی۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل میں نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، عوامی جمہوریہ چین 2020 تک خلا میں اپنا مصنوعی چاند روانہ کرے گی۔ یہ چاند اصلی چاند کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ روشن ہوگا، جو رات کے پہلے پہر میں چائنا کے شہر شنگڈو کو اسٹریٹ لائٹ کے مقابلے میں زیادہ روشن رکھے گا۔ وہاں کے لوگوں کو زیادہ دیر کاروباری زندگی چلانے کا موقع ملے گا۔ یہ چاند زمین سے 500 کلومیٹر کی اونچائی پر ہوگا، جبکہ اصلی چاند کا فاصلہ زمین سے 3,80,000 کلومیٹر ہے۔ تجربہ کامیاب ہونے کی صورت میں چائنا اسے باقی شہروں پر بھی آزمائے گا۔ مصنوعی چاند کی روشنی سے متعلقہ شہر میں ہونے والے اسٹریٹ کرائم میں بھی کافی حد تک کمی متوقع کی جا رہی ہے، جبکہ زرعی ماہرین یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ چاند کی روشنی گندم پر پڑنے سے گندم کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس مصنوعی چاند کو کنٹرول کرنے کے لیے شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے والی پلیٹیں توانائی مہیا کریں گی، جبکہ شام ڈھلنے کے بعد سورج کی روشنی اس پر پڑنے سے ریفلیکٹ ہو کر واپس چائنا کے شہر شنگڈو پر پڑے گی، جس سے سارے شہر کا 6 سے 50 میل کا علاقہ مستفید ہوگا، جس سے اسٹریٹ لائٹ پر خرچ ہونے والی بجلی کی مد میں سالانہ $173 ملین بچت کی جائے گی۔ ناظرین، دنیا بھر میں جہاں مختلف سطح پر چائنا کے اس اقدام کو ایکشن قرار دیا جا رہا ہے، وہیں دفاعی تجزیہ نگاروں اور مبصرین کی ایک بڑی تعداد اسے مستقبل میں خطے کے لیے خطرہ قرار دے رہی ہے۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق چائنا اگر اپنے اس تجربے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اس سے کئی گنا بڑا چاند بنا کر خلا میں روانہ کرے گا، جس کا بظاہر مقصد تو چائنا کو روشن کرنا ہوگا، جبکہ چینی دفاعی ادارے اس سے خطے میں موجود مختلف ممالک کی سرحدوں پر بھی ہونے والی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھیں گے۔ چینی ماہرین کے مطابق یہ چاند ماحول دوست ہوگا، اس سے کوئی خطرہ نہیں، جبکہ ماہرین ماحولیات کے مطابق یہ چاند نظام قدرت کی منافی کرتے ہوئے زمین کو ضرورت سے زیادہ روشن رکھ کر بہت سے حشرات اور پھول پودوں کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس سے
لوگوں کی صحت پر بھی بہت برا اثر پڑے گا۔ اگر چائنا اپنے اس تجربے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اس سے کئی گنا بڑا چاند خلا میں روانہ کرے گا، تو اس سے نہ صرف انڈین سرحدیں ان کی نظروں میں آ جائیں گی بلکہ چائنا پاکستان میں موجود ہونے والی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھے گا۔ خواب خرگوش کا مزہ لیتے پاکستان کے حکمران تاحال چائنا کے گیت گاتے نہیں تھکتے۔ اگر انڈیا اور پاکستان یوں ہی ایک دوسرے سے الجھتے رہے اور چائنا کے اس اقدام پر تحفظات کا اظہار عالمی فورم پر نہ کیا تو چائنا دونوں ممالک کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، ٹویٹر اور فیس بک پر شیئر کیجیے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ